امین بھائی، خالد مقبول بھائی، ایسا نہ کرو یار، یہ نہ کرو۔ کراچی کے اندر آ کے پھر مت بولنا کہ یہ مردم شماری کے نتائج قبول نہیں ہیں، آپ نے قبول کیے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کون اس مردم شماری سے انتہائی خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ بالکل ٹھیک مردم شماری کی گئی۔ نہیں، وہ میں نام تو بتا دوں، پھر ان کے لیے ضرور تالیاں بجائیے گا، اور وہ ہے MQM، مہاجر قومی موومنٹ۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس نتائج سے بالکل مطمئن ہیں، کیونکہ آج سے 2 دن پہلے انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر دوبارہ اعتماد کا ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی شہباز شریف زبردست کام کریں، کراچی کا حق پورا انہوں نے کیا ہے۔ K4 انہوں نے رکوا دیا، گرین لائن کی ایکسٹینشن انہوں نے رکوا دی، KCR انہوں نے رکوا دیا، اور مردم شماری میں بھی وہی نتائج، بلکہ اس سے بھی خراب نتائج جو پچھلی دفعہ تھے۔ اتنی یہ پرفارمنس پسند آئی کہ انہوں نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ دے دیا شہباز شریف کو۔ وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، ان کو ٹھیک طریقے سے شمار کیا جائے اور اس کی بنیاد پر ان کو حقوق ملیں۔ جب ہماری حکومت بنی، عمران خان وزیر اعظم بنے، تو اس وقت صورتحال یہ تھی، ایک غیر معمولی صورتحال تھی کہ ایک دفعہ کی آئینی ترمیم کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 2017 کے جو مردم شماری کے عبوری نتائج ہیں، ان عبوری نتائج کی بنیاد کے اوپر 2018 کا الیکشن کرایا جائے گا، اور یہ ایک دفعہ کی ترمیم تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے ان نتائج کو، جو نتائج کنٹروورشل تھے، جن کے اوپر شدید احتجاج کیا جا رہا تھا ملک کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع جو ہیں، بلوچستان کے کئی علاقے ایسے تھے، اور کراچی کے اندر یہ تنقید جو ہے وہ بہت شدید تھی کہ یہ نتائج جو نکلے ہیں مردم شماری کے، یہ حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے۔ اس وقت ایک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ بیچ میں گیپ اتنا بڑا آ گیا تھا کہ ٹیکنیکل لوگوں سے جس سے بھی بات کی جاتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ صرف ایک آڈٹ کرائیں گے، اور وہ آڈٹ جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ 5% کا آڈٹ کیا جائے، جب آپ 1.5 سال یا 2 سال گزرنے کے بعد یہ آپ آڈٹ کرائیں گے تو وہ کسی طریقے پہ بھی آپ کو ٹیکنیکلی ویلڈ، یعنی صحیح طریقے سے آپ کی آبادی کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ تو اب ہمارے پاس 2 صورتحال پیدا ہو گئی، یا ہم ان نتائج کو مسترد کر دیتے اور ہم کہتے ایک نیا سینسس کرایا جائے، یا ہم ان نتائج کو ایکسیپٹ کر لیتے، ہم ان نتائج کو مان جاتے، لیکن پھر بھی یہی فیصلہ کرتے کہ فوری طور پر نیا سینسس کرایا جائے۔ نیا سینسس ہی حل تھا دونوں صورت میں، صرف سوال یہ تھا کہ پرانے نتائج کو مسترد کرنا ہے یا قبول کرنا ہے۔ بڑی اس کے اوپر بھی سیاست کی گئی، بڑی سادہ سی بات تھی، حالانکہ وہ نتائج جو تھے وہ ہمارے خیال میں حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے تھے، پھر بھی اس کے اندر سندھ کی اور کراچی کی نمائندگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کم سے کم جتنا ٹھیک ہوا ہے اتنا مان لیتے ہیں، لیکن فوری طور پہ دوبارہ سینسس کروا لیتے ہیں، مردم شماری دوبارہ کروا لیتے ہیں۔ ہم نے کابینہ سے اجازت لی، پھر مشترکہ مفادات کی کونسل میں لے گئے، مشترکہ مفادات کی کونسل میں سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اعتراض کر دیا۔ اور خوبصورت بات یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے اس پریس کانفرنس کی تھی اس وقت، کہ وہ جن نتائج کے اوپر، جس مردم شماری کے اوپر شدید ترین اعتراض کر رہے تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ، وہ انہوں نے خود کروائی تھی، کیونکہ یہ تمام اعداد و شمار جو جمع کیے جاتے ہیں یہ صوبائی مشینری کے ذریعے جمع کیے جاتے ہیں، صرف کنسالیڈیشن جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے وفاق کے اندر۔ تو خود جو انہوں نے مردم شماری کرائی تھی اسی کے خلاف وہ بات کر رہے تھے۔ اینی وے جی، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ مشترکہ مفادات کونسل کے کسی فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا، کسی صوبے نے چیلنج کیا، وہ اسمبلی کے مشترکہ اجلاس کے اندر گیا، مشترکہ اجلاس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نئی مردم شماری کرائی جائے گی۔ اچھا، ہم نے کہا کہ اچھا دوبارہ اگر نئی مردم شماری ہوگی تو اگر آپ ویسے ہی مردم شماری کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے تو آپ کے پاس پھر ویسے ہی نتائج آ جائیں گے، تو بدلے گا کیسے نظام؟ مردم شماری تو پہلے بھی ہو گئی ہے، تو کبھی صحیح مردم شماری کے نتائج تو نظر نہیں آتے۔ تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ تمام آج کل دنیا کا کاروبار جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر، بہت سارے یہاں پہ کاروباری حضرات موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر رہی ہے دنیا کی معیشت کے اندر بھی۔ وہ اور بات ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ نہیں مانتا کہ ٹیکنالوجی بیس الیکشن ہو سکتے ہیں اور ڈیجیٹل الیکشن ہو سکتے ہیں، حالانکہ اب آپ نے پتہ نہیں تالی اس بات پہ بجائی ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا
یا ان کی بیوقوفی کی داد دے رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم پہلا پاکستان کی تاریخ کا ڈیجیٹل سینسس کرائیں گے، اور اس کے جی پی ایس پوزیشننگ میں اس کی ٹیکنیکل تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کے اندر اتنے سیف گارڈز ہم نے انبلڈ کیے تھے کہ اگر آپ نیک نیتی سے اس کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ یقینی بنا سکتے ہیں کہ صحیح مردم شماری کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ ہم نے کر دیا۔ دوسری چیز جو ضروری ہے اور جس کی بات میں ابھی بھی کروں گا وہ یہ ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے اس عمل کے اندر۔ یہ کوئی نیوکلیر سیکرٹ تو نہیں ہے جس کو آپ نے چھپا کے رکھنا ہے، تو اس کو اوپن کریں۔ اور ابھی میں جو مطالبوں کے اوپر آؤں گا اس کے اندر ایک بنیادی مطالبہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر شفافیت لائی جائے اور تمام شہریوں کو یہ حق ہونا چاہیے۔ ہم نے تو سیلف رپورٹنگ کی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا آپشن وہاں پر دیا تھا، ظاہر ہے وہ سب لوگ استعمال نہیں کریں گے، لیکن جو کرنا چاہے کم سے کم اس کے لیے سہولت یہ ضرور پیدا کی تھی۔ اب نتائج آ گئے، نتائج سامنے آ گئے، کم سے کم ابتدائی نتائج سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ابھی اتنا واضح نہیں ہوا کہ کس کو یہ نتائج پسند نہیں آئے ہیں۔ کون سمجھتا ہے کہ ابھی بھی حقیقت کی بنیاد کے اوپر مردم شماری نہیں کی جا رہی، کم سے کم کراچی کی حد تک جو ہے مردم شماری کے نتائج جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کون اس مردم شماری سے انتہائی خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ بالکل ٹھیک مردم شماری کی گئی۔ نہیں، وہ میں نام تو بتا دوں، پھر ان کے لیے ضرور تالیاں بجائیے گا، اور وہ ہے MQM، مہاجر قومی موومنٹ۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس نتائج سے بالکل مطمئن ہیں؟ کیونکہ آج سے 2 دن پہلے انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر دوبارہ اعتماد کا ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی شہباز شریف زبردست کام کریں، کراچی کا حق پورا انہوں نے کیا ہے، K4 انہوں نے رکوا دیا، گرین لائن کی ایکسٹینشن انہوں نے رکوا دی، KCR انہوں نے رکوا دیا، اور مردم شماری میں بھی وہی نتائج، بلکہ اس سے بھی خراب نتائج جو پچھلی دفعہ تھے۔ اتنی یہ پرفارمنس پسند آئی کہ انہوں نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ دے دیا شہباز شریف کو۔ امین بھائی، خالد مقبول بھائی، ایسا نہ کرو یار، یہ نہ کرو۔ کراچی کے اندر آ کے پھر مت بولنا کہ یہ مردم شماری کے نتائج قبول نہیں ہیں، آپ نے قبول کیے ہیں۔ آپ یا تو کراچی کے اندر کھڑے ہو کے ان نتائج کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور وہی آواز آپ کی ہم سننا چاہیں گے اسمبلی کے اندر۔ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف تمہارے تو ویسے ہی چند ہفتے بچ گئے، اس غلط مردم شماری کے نتیجے میں ہم تمہاری کابینہ میں نہیں بیٹھنے کو تیار، ہم گورنرشپ نہیں رکھنے کو تیار، ہم وزارتیں نہیں رکھنے کو تیار۔ یہ آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے واقعی آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، ورنہ آپ صرف سیاست کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔